دیکھو نا ہم تو آئے ہیں تو آپ تو رہتے بابے بلے شاہ کے شہر میں ہیں، ہم تو چل کے آئے ہیں حضرت جی. تو حضور بلے شاہ کیا فرماتے ہیں؟ علم و بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار ہے. آپ کو کیا پتہ الف میں طاقت کتنی ہے حضرت؟ ہاں حضرت کبھی الف پکا کے تو دیکھو، کبھی میم پکا کے تو دیکھو حضرت. علم و بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار، علم نہ آوے وچ شمار وہ جاندی عمر نہیں اعتبار، علم و بس کریوں یار. اور پکا کے تو دیکھو الف کو یار. یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ حضرت جنید بغدادی کے دور کے بزرگ ہیں. حضرت نے نکاح نہیں کیا. تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا. میں تو حضرت بڑے دکھ سے احباب سے کہتا ہوں یار ہمارے حال تو اتنے خراب ہو گئے حضرت، ہم آج کلینوں پہ بیٹھ کے پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. اور قربان جاؤں حضرت ایک وہ بھی تھا جس کا نام بلال تھا جو کوئلوں پہ لیٹ کے بھی احد احد کے نعرے مارا کرتا تھا. کوئی بچوں کا کھیل ہے حضرت جی؟ ہم تو کلینوں پہ تھک جاتے ہیں حضرت، ہم تو کلینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے حضرت جی. ایک وہ بھی تھا جو کوئلوں پہ لیٹ کے بھی احد احد کے نعرے مارا کرتا تھا حضرت. اللہ آپ کو کبھی حضرت جی عرب شریف لے جا، میں نے تجربہ کیا تھا اس کا. چلے جانا کسی صحرا میں تو صرف پاؤں سے جوتی اتار کے صرف 1 منٹ کے لیے ریت پہ پاؤں رکھ دینا، آپ کو لگے گا پتہ ہوتا کیا ہے. لیکن حضرت وہ تھے کہ جن کا صرف پاؤں نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ لکھا ہے کہ ان کو لٹا کے ان کے سینے پہ بھاری پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا. ہاں تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا. جنہوں نے نکاح ہی نہیں کیا. اور یہ نہیں آپ دکھ کا اظہار فرماتے تھے، عشق نے میرا یہ حال کیا کہ میں محبوب کی ایک سنت ہی زندہ نہیں کر سکتا. بس ذوف آ گیا، بڑھاپا آیا. تو ایک دن بیٹھے نا وہ حدیث پاک پڑھ رہے تھے کوئی کتاب، تو اس میں حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا، جنت میں سب کا نکاح ہوگا. جو نکاح کی عمر کو پہنچا نہیں یا پہنچی نہیں یا پہنچا اور پہنچی لیکن کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا تو اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے. تو جب حدیث پڑھی نا تو پھر دل میں خیال آیا لے بھائی یہاں تو نہیں ہوا، جنت میں تو نہیں ہونا، تو جنت میں کون ہوگی میری بیوی؟ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. لکھا ہے کہ رات کو جب لیٹے نا اپنی چارپائی پہ تو اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی. لکھا ہے پہلی رات دعا نہیں مقبول ہوئی، دوسری رات پھر کی نہیں مقبول ہوئی، تیسری رات کی تو مقبول ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام کالے رنگ میں حضرت بلال حبشی کے دیش کے رہنے والی ایک عورت ہے جو کہتی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی، بیدار ہوئے، تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر پڑھی اور سواری لے کے آپ بصرہ گئے. بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا. ایک مرید کے گھر بیٹھے، نے پوچھا حضور کیویں آن ہویا؟ آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے آگے سے حیران ہو کے پوچھا حضور رہتی تو ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بھائی میں اس سے ملنے آیا. لوگوں نے حیران ہو کے کہا حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا کیوں اسے کو مل نہیں سکتا؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. یہ بھی رنگ ہے حضرت، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. حضور لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی اس طرح کے کرتی ہے. کیا کرتی ہے حضور؟ اگر کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے. لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. آپ نے فرمایا چلے ہو تم دیوانے، عقل والی تو وہی ہے. حضور اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے. آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے نا تو جنگل گئی ہے. آپ انتظار فرمائیں، عصر کے بعد وہ واپس آ جائے گی، تم بھی لیجیے. آپ فرماتے میں نے کہا عصر کس نے دیکھی؟ بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ حضور جنگل نہ جائیے گا، بڑا خوفناک جنگل ہے، شیر، بھیڑیے، چیتے، حشرات الارض کی بھرمار ہے. آپ نے فرمایا نہیں، بتاؤ گئی کس سمت ہے؟
لوگوں نے سمت بتائی، آپ فرماتے میں چلا گیا. اب فرماتے جب جنگل میں گیا تو واقعتاً بڑا خوفناک دن. فرماتے میں نے کہا یار بڑی حیرانگی کی بات ہے، تو عورت ذات ہو کے اس جنگل میں وہ کس طرح بکریاں چلا رہتی ہے. خیر اب فرماتے جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا، لیکن آپ فرماتے جب وہاں پہنچا تو دو حیران کر دینے والے منظر دیکھے. پہلا، میمونہ آئی تو بکریاں چرانی تھی لیکن بکریاں نہیں چرا رہی ہیں، بلکہ کیا ہے وہ مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی تھی. وہ تو لوگوں سے اولا تھا نا، چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. وہ تو بہانا تھا نا لوگوں سے اولا کرنے. لوگ سمجھے میمونہ بکریاں چراتی ہے، لیکن نہیں حضرت. ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو. لوگوں نے سمجھا تھا بکریاں چراتی ہے، وہ تو لو لگائے بیٹھی. اب فرماتے میں حیران ہوں، اب یہ نوافل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے. فرماتے اس طرف دیکھا تو دوسرا حیران کر دینے والا تھا. وہ کیا تھا؟ بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں. بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کی پہرا دے رہے ہیں. آپ فرماتے میں حیران ہو گیا، دنگ رہ گیا، وہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی. آپ فرماتے ہیں بکریاں شریر ہوتی ہیں. اگر کوئی بکری بھاگ کے باہر جاتی ہے نا تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے، لیکن اسے کہتا کچھ نہیں. آپ فرماتے ادھر دیکھوں تو حیران، ادھر دیکھوں تو حیران. آپ فرماتے میں حیرانگی کے عالم میں کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کیا کہتی ہیں، اوے عبداللہ وہ ملندہ وعدہ تے جنت سی تو ایتھے ہی آ گئے ہیں. ہائے 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 ہائے. وہ ایمین تو نہیں اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. انہی سلاف کے ماننے والے ہو تم. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. وہ کہتی ہے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا. فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا. آپ فرماتے میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی، میرا نام تجھے کس طرح پتہ چل گیا. آئے آئے وہ دیکھو ذرا ان کی پروازیں ہوئے. آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے. آئے ان کے قرب پہ قربان جاؤں یار، ان کے قرب پہ قربان جاؤں یار. کتنا قرب تھا ان لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا، کتنا قرب تھا یار، کیسے لوگ تھے وہ. آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی یہ فطرت کس طرح بدل گئی. یہ شیروں نے بکریوں سے دوستی کب سے کر لی، یہ صلح کب ہو گئی. آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا، میمونہ یہ تو بتا یہ شیروں اور بکریوں کی دوستی کب سے ہو گئی، یہ صلح کب سے ہو گئی. آیا آپ فرماتے ہیں حضرت میمونہ رو پڑی اور کہتی ہیں عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا، اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. صلح کر لیا، علم بس کری ہویا اکو الف تیرے درکار. اللہ اللہ کہہ کے تو دیکھو یار، اکو الف تیرے درکار، جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کری پکاؤ اللہ کو. پکاؤ تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہیں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو نہیں حضرت جی مزہ اس کا لینا ہے نا تو پھر حضرت جی کبھی سرگی اٹھ کے مسلح پہ کھلو کہ اللہ اللہ کرو، پھر دیکھو اس کا مزہ. ہاں حضرت یہ کیونکہ میرے بابا بولے شاہ مجھے بڑی عقیدت ہے میں نقشبندیاں دا منڈا ہوں لیکن مجھے بابا بولے شاہ سے بڑی حد سے بڑھ کے مجھے عقیدت ہے حضور سے، کیونکہ حضور بولے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی قادری تھے. چلو میں قادریوں کے در پہ چلا جاتا ہوں. پھر حضرت یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت جی سلسلہ عالیہ قادریہ شریف. حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ اب مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ.
اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. ہاں مشکل کشا ہیں حضرت جی، لیکن کو اگے بھی تو آئے نا حضرت. یہ میں نے اپنے میرے جو دادا پیر و مرشد ہے نا، میں نے یہ ان سے سنا. ٹھیک ہے جی، سبق بھی ہے اور تھوڑا سا چلو لطیفہ بھی بن جائے گا. میرے بزرگ فرماتے تھے کہ بھی پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی ایک ہی تھا سارا. تو کیا ہوا، ایک سکھ بابا نا وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا. بارش برسی تھی، راستہ کچا تھا، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ آگے کیچڑ کتنا گہرا ہے. اس نے کہا نہیں میں گزر جاؤں گا، بیل طاقت میں ہے میرے. لیکن کیا ہوا، نہیں گزرا گیا، اس کا گڈھا پھنس گیا کیچڑ میں. اب اس نے کیا کیا، پہلے خود ہی زور لگایا. ٹھیک ہے جی، پھر چھڑیاں ماری بیلوں کو، لیکن نہیں کام باری ہے. پھر کیا کیا، سکھوں کے 10 گرو ہیں ٹوٹل. اس نے کیا کیا، پہیے کو ہاتھ ڈالا، پہلے یا گرو نمبر 1، پھر یا گرو نمبر 2، پھر یا گرو نمبر 3. کوئی بھی نہیں بوڑھے. اب پریشان بندہ ہے نا حضرت جی، جیب میں مال تھا، جان کا بھی ڈر تھا، لیکن 2 بیل لکڑیں گڈھا چھوڑ کے جانے کو جی نہ چاہے. رات پڑ رہی تھی، بڑا گھبرا رہا تھا، کیا کروں یار، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. جان کے گڈھا، گڈھا کے جان. اتنے میں کیا ہوا، ادھر سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا. علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پانگ. میرا دل کر دینے نے منہ تیزاب پا دیں. اب منوسو تمہیں شرم نہیں آتی ہے، علی دیا ملنگاں نو بھنگ دی کی لوڑ پائے گی، وہ تو شراب معرفت پیتے ہیں حضرت. تم پتہ نہیں کس کس کے ملنگ ہو، منوسو تمہیں تو حیا ہی نہیں آتی بات کر. علی کے ملنگوں کو نہیں پنگوں کی لوڑ ہے، شراب شوق پیتے ہیں حضرت. حضرت علی کا ملنگ تھا، دیکھا رات پڑ رہی ہے، سکھ کھڑا ہے، پتہ نہیں کیوں کھڑا ہے. آگے پوچھتا ہے سردار جی خیر ہے، کیوں نہیں جاندے پہ؟ تاسو اور جاؤ ملنگو اپنا کام کرو جا کے. اس نے کہا میں کام بھی کروں گا، لیکن جا کیوں نہیں رہے؟ اس نے کہا میرا جسا دیکھا ہے؟ ہاں. اس نے کہا میرے اندر سے تیرے جیسے 4 ملنگ نکل آتے ہیں، مجھ سے گڈھا نہیں ہلا، میرے بعد 10 گروؤں سے نہیں ہلا، ایویں تجھے بتا کے وقت ضائع کروں، جا کام کر اپنا جا کے. اس نے کہا گڈھا نکالنا ہے، اتنا سا کام، ادھر ہو. اس نے ڈالا پہیے کو ہاتھ اور اپنے ایک ہی سچے گرو کو آواز ماری، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. آخر تک آواز آئے، پتہ چلے علی کا دیوانہ بول رہا ہے. مومن میں اور منافق میں نشانی یہی ذکر علی ہے. اب دیکھ ایک دوسرے کے چہرے کو کون علی کے نام پہ بولتا ہے، کون چپ رہتا ہے. ہاتھ اٹھا، مل کے بول نعرہ حیدری. ٹھنڈ پائی جے یار. گرو تو سچا ہی تھا، گرو تو سچا ہے نا الحمدللہ. آگے چیلا بھی سچا تھا حضرت جی. اس نے نعرہ مارا حضرت جی، پہیے کو ہاتھ ڈال کے گڈھا باہر، گڈھا باہر. اب سکھ بابا بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا لے میرے تو 10 کو نہیں نکلے آج ایک نہیں کٹ چھڑے. اب بڑی دیر سوچ کے نا جواب کیا دیتا ہے، نہیں ملنگو گرو ساڈے بھی ٹھیک ہے نے، بس ذرا چکڑ دے پیڑے نے. اللہ کا شکر ہے بھائی، ساڈے چکڑ دے بھی چنگے نے ہو بھائی. کوئی آئے تو صحیح یار، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. جی چسکے لانڈے نے سارے، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزلی، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. علی کا فیض آج بھی عام ہے، علی کا فیض آج بھی عام. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. زندہ باد، زندہ باد. حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ توبہ کی ہے، اور میرے عارضی توبہ نہیں کی تھی. کیسی توبہ ہو یار، توبہ لٹکے اد وشکا، توبہ وچ تو عمر وی آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی. پکی توبہ.
اور محمدیوں یہ بات یاد رکھنا، یہ تورات میں لکھا ہے کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا تو مٹی کو ہاتھ ڈالے گا تو سونا بنا دے گا، یہ تورات میں لکھا ہے۔ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا مٹی کو ہاتھ ڈالے گا تو سونا کر دے گا، سچی توبہ کی ہے۔ تو حضرت کا کوئی ابتدائی حال ٹھیک نہیں تھا، کوئی سود کے معاملات تھے، توبہ کی آپ نے پھر، اور وہ کہتے ہیں نا اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، آئی پھر آزمائش والا۔ حضرت کہتے ہیں نا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کی، ہاں بھائی دعا کریا کرو یا اللہ پرونٹھے کھان دی عادت بہ گئی ہے، تے سکھیاں نہ کھوئیں میں اسی نہیں ہوئے جو بھی ہے، لیکن آئی فقیر پہ آزمائش۔ حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ اس میں ذات اللہ تلقین کیا اور فرمایا ابھی پکا اس کو، اور ساتھ حکم دیا اسباب کے ترک کرنے کا۔ ہم اسباب والے ہیں نا سارے، توکل کی سب سے اعلیٰ صورت حضرت اسباب کا ترک کر دینا۔ آپ نے اسباب کو ترک کیا اور اپنے گھر کے کونے میں مصلی بچھایا اور بیٹھ گئے، اور پھر شروع ہوا اللہ اللہ کر لے۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن گزر گئے، آپ نے تو صبر کر لیا، بی بی صاحبہ سے نہیں ہوا، آ کے آپ سے الجھ پڑی اور آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنے والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، جنگل چلے گئے، وہاں سارا دن بیٹھ کے حضرت جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول، سارا دن کی۔ امام یافعی لکھتے ہیں جب آپ رات کو گھر تشریف لائے، بیوی پہلے منتظر کھڑی تھی، ہر بندہ دیہڑی لان گیا چلو پیسے لے کے آئے، جب آپ گھر آئے نا تو آتے بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، حبیب دیہڑی لگائی؟ آپ فرماتے میں نے کل لگائی، تو پوچھتی ہے اگر دیہڑی لگائی تو پھر اجرت کدھر ہے، پیسے کدھر ہیں؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا، نہیں وہ سارے بھی پیسے مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ۔ حضرت ہے کریم کہ نہیں؟ ہاں بھائی کریم ہے تو ترن پھرن دے دیں، باقی تو عارف کھڑی شریف ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے کہہ دیا تھا، آپ نے فرمایا ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ ہاں حضرت، اور اس کے پردے کہاں تک ہیں؟ یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا، تو آپ کو پتہ ہے اسلامی شریعت میں چور کی کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو اس کا۔ جب اس کا ہاتھ کٹنے لگا نا تو رو پڑا، کہتا ہے مجھے ایک بار امیر المومنین کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ قاضی نے کہا بھائی وہ کیوں؟ اس نے کہا نہیں بس ایک بار لے جاؤ وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا وہ تجھے کس طرح چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا نہیں ایک بار لے تو جاؤ وہ چھوڑ دیں گے۔ وہ قاضی کے دل میں خیال آیا بھائی ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، چلو لے چلتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے حضور مجھے چھاڑ دے، میرا ہاتھ نہ کٹو۔ آپ نے فرمایا تو نے چوری کی؟ کہتا ہاں۔ آپ نے فرمایا پکڑا بھی گیا؟ جی۔ تو پھر کیوں چھوڑ دوں؟ اور کرتا حضور اس لیے چھوڑ دیں کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گیا۔ لکھا امیر المومنین رو پڑے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا، پہلی بار تو پھڑتا ہی نہیں ہیں، تو جھوٹ بولنا پہلی بار تو پھڑتا ہی نہیں۔ ہاں حضرت ایک گناہ یہ ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا کریم ہے بھائی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدل فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کریم ہے کریم۔ وہ بیوی کہتی اچھا چلو کل پھر مزدوری مانگنا۔ آپ فرماتے دوسرا دن آیا میں پھر چلا گیا، پھر اسی دن سارا دن اللہ اللہ کرتے ہوئے آئے، اکو الف تیرے در کا آئے۔ فرماتے رات پڑی تو گھر آ گیا، گھر آیا تو بیوی نے کل والے سوال، حبیب دیہڑی لگائی؟ آپ فرماتے میں نے کہا خوب لگائی، کل سے بھی زیادہ لگائی۔ تو پوچھ دیا پھر پیسے کدھر ہیں؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹال، نہیں سارے ہی مانگ رہے تھے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میرا مالک بڑا کریم ہے۔ ہائے ہائے۔ بیوی آگے سے غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب
اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا, پہلے اس سے 2 دن کے پیسے لینے ہیں. اگر تو پیسے دے تو پھر اس کا کام کرنا ہے, نہیں تو پھر کسی اور کا کام کرنا جا کے. اب حضرت یہ کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا, سونے ملا نظارہ اساں نہیں یار وٹانا, اساں نہیں یار وٹانا. اب فرماتے یہاں تیر لگا کہ اس نے کیا دیا ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا, کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے. آپ فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا دیا ہے. خیر آپ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا, اور کام ہی کیا تھا. فرماتے سارا دن پھر اسی طرح, اکو الف تیرے در کا, بس وہی حضرت منکے پہ منکا گرا ہے. سارا دن آپ فرماتے ہیں اسی طرح گزارا. رات ہوئی تو جب گھر کے لیے نکلا تو بڑا پریشان. وہ حبیب وہ 2 دن تو ٹال لیا, آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے, آج کیا بہانہ لگا, پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی, کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہیں جائے. اب فرماتے میں نے فیصلہ کیا گھر کے باہر ہی بیٹھ جاؤ, رات تو گزارو نا, آدھی رات ہوگی دیوار پھلانگ کے اندر چلا جاؤں گا, رات تو گزارو, کل کی کل دیکھیں گے. آپ فرماتے میں باہر بیٹھ کے پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. آپ فرماتے جب آدھی رات ہوئی میں گھر آیا تو دیکھ کے حیران ہی رہ گیا, گھر کا سارا منظر ہی بدلا. رات تو آدھی ہے لیکن کیا دیکھتا ہوں, چولہا جل رہا ہے اور گھر سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ فقیر کے گھر آدھی رات کو چولہا کیسے جل گیا. آپ فرماتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا کچھ, اس نے چولہا رکھ لیا ہوگا. اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب فرماتے اب تو دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بالکل نئے پہن رکھے ہیں. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ اتنی خوش کیوں ہے اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے. فرماتے سوال تو خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے, کہتی حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. اب فرماتے میں نے کہا کیوں, کیا ہوا. کہتی ہے میرا آ کے اندر خود ہی دیکھ لیں. فرماتے ہاتھ پکڑا تو اندر لے گیا. فرماتے جب اندر جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں, جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ڈھیر لگا ہے. کہتی ہے آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا, آپ تو کام کر رہے تھے, آپ کا مالک اتنا کریم ہے, آپ کو تنگ نہیں کیا اس نے, بندے بھیجے تھے یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے. آپ فرماتے میں رو پڑا, اور قربان جاؤں تیری بندہ نوازی, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. آپ فرماتے میں رو پڑا. آپ فرماتے جب میں رویا نا تو اس کو تو نہیں معاملہ پتا تھا. آپ فرماتے جب میں رویا تو مجھے روتا دیکھ کر کہتی ہے ابھی رو نا, خالی سامان ہی نہیں آیا, ساتھ پیغام بھی آیا. آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے, تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں کمی نہیں آنے دے گا. ہاں علم بس کری ہویا اکو الف تیرے در کا, یار پکا لو اج ایسا لفظ. ہاں حضرت رج رج کے پڑھو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود. اج محنت کر لو, جاگ مسافر جاگ, نہ کر نیند پیاری, ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری. دھیان رکھی میاں کتے تو بھی نہ لٹے. وہ طلب تو کرو یار, کبھی مانگو تو صحیح, یا اللہ میں نوی سرگی اٹھن دی توفیق عطا کر. پھر دیکھو ہم اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا. حضرت یہ اصل میں قبلہ فرما رہے ہیں کہ وہ جیسا قرآن پڑھتے ہیں نا, کیونکہ زور لگتا ہے نا پھر وہ درد ہوتی ہے گردوں میں, لیکن چلیں میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. وہ یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ, محدث ہے بہت بڑے. اب فرماتے ہیں مجھے تھوڑی اور فرصت کے لیے نا کہ ذرا اور آسانی ہو جائے. اب فرماتے میں نے ایک لونڈی خریدی بازار سے, گھر لے آیا اس کو, اللہ نے بہت بڑا گھر عطا کیا تھا. فرماتے سارا گھر اسے دکھا کے میں نے کہا جو کمرہ تو نے رکھنا ہے تو رکھ لے. اب فرماتے جس کمرے میں گھر کی ٹوٹی چیزیں پڑی تھیں نا, کہتی جی میں نے یہ کمرہ رکھنا ہے. اب فرماتے میں نے کہا گھر میں اتنی عالی شان کمرے ہیں, یہ تو کون سا کمرہ رکھ رہی ہے. تو فرماتے آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہا کہ کمرے سامان سے عالی شان ہوتے ہیں,
कमरे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद से आलीशान होते हैं। मैं जहाँ रहूँगी मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करूँगी, कमरा आलीशान हो जाएगा। ये हम जब ज़मीन पे खड़ा होकर आसमान को देखते हैं ना तो आपको तारे चमकते हुए दिखाई देती हैं। ऐसे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है, जिन घरों में ज़िक्र इलाही किया जाता है ना, जब फरिश्ते ज़मीन की तरफ देखते हैं तो वो उनको तारों की मानद चमकते हुए दिखाई देते हैं। वो कहती है मैं जहाँ रहूँगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करूँगी, कमरा आलीशान हो जाए। अब फरमाते हैं मैं वो ठीक बस काम से काम, उसके अलावा कोई मामला नहीं। अब फरमाते एक रात ना मुझे पेशाब की आदत हुई, मैं बेदार हुआ, तो उसके कमरे के पास से गुजरा ना तो रोने की आवाज़ आ रही थी, सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। कहते मैं रुक गया, मैंने कहा कहीं इसको कोई दर्द तो नहीं है ये जो रो रही है। कहते मैंने दरवाज़ा खोल के अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा, औरत ज़ात है। फरमाते मैंने थोड़ी सी ना खिड़की खोल के देखा, देखूँ तो सही रो क्यों रही है। तो आप फरमाते वो दर्द की वजह से नहीं रो रही थी, बल्कि वो मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान करीम पढ़ती हुई रो रही थी। अच्छा हज़रत जी सच मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, सारे मेरे सर का ताज है, ये ज़रा सच बताना हज़रत जी, अल्लाह और अल्लाह का रसूल सुन रहे हैं, सच बताना हज़रत ज़रा, जो ऊंची जवाब नहीं देना किसी ने, दिल में जवाब देना सब ने। स्पेशल मैं यूथ से मुखातिब हूँ। कितनी देर हो गई कुरान पाक खोले, कितनी देर हुई कुरान शरीफ खोले? चलो एक और बात का भी खुद को जवाब देना है। फेसबुक आज कितनी बार चेक की है? कितनी बार फेसबुक चेक किया? व्हाट्सएप कितनी बार चेक किया? अच्छा चलो मैं अब आपको एक मिसाल देने लगा। मैं कहता हूँ मैंने अपनी तस्वीर अपलोड की, ठीक है जी, मैंने अपनी तस्वीर अपलोड, मुझे 100 करोड़ लाइक मिल गए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, क्या फ़ायदा हुआ उसका? फ़ायदा हुआ तो चले यार, फेसबुक तो दिन में 10 बार खोलता है, वो कभी कुरान शरीफ भी तो खोल के देखना है। सिर्फ एक सूरत, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 10 पारे तिलावत करने का सवाब मिल गया। ना करो यार इस तरह, ना करो। उथे अमलां दे होने ने नबेड़े किसे नहीं तेरी जात पूछी। खोलो यार कुरान, क्यों कुरान छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? अब आप फरमाते हैं मैंने जब खोला ना खिड़की को तो क्या देखता हूँ, वो जनाब खड़ी कुरान करीम पढ़ रही। और हज़रत जी सरगी हो, सन्नाटा हो गए तो क्या मज़ा आता है फिर कुरान पढ़ने। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन-नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल-हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर-रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हज़रत जी सरगी का वक्त और कुरान हो, हज़रत क्या लुत्फ़ है। और क्यों छोड़ दिया कुरान को यार, क्यों छोड़ दिया? बताओ यार क्या 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 मामला हुआ यार, क्यों छोड़ा कुरान है? और कभी पढ़ के तो देखो सरगी कुरान है। आप फरमाते हैं वो अंदर रो रही थी, मैं बाहर रो रहा था। हैं वो तो रो रही थी ना कुरान पढ़ के। आप फरमाते हैं मैं इसलिए रो रहा था, मोहम्मद हुसैन बगदादी
وہ ایک نوکرانی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے. وہ نوکرانی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا. اب فرماتے ہیں وہ اندر روتی رہی، میں باہر روتا رہا. اب فرماتے ہیں جب وہ صبح کا وقت آیا نا اور مناجات کا وقت آیا تو اس نے دعا شروع کی. تو دعا کیا کرتی ہے اللہ کی حضور، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کے اندر گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، لیکن اس طرح نہ کہے. ہاں وہ بے نیاز ہے، اس کو کیا لوڑ کر پڑ گئی تجھ سے محبت کر. اللہ یہ قرآن میں مضمون موجود ہے، یحبہم و یحبون، ٹھیک ہے یہ مضمون قرآن میں موجود ہے. آپ فرماتے میں نے کہا اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تجھ سے محبت کرنے کی. نہیں بلکہ اس طرح کہے یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگی ٹھیک ہے محمد حسین بغدادی آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن میں اپنی بات میں پکی ہوں. میں اب بھی یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے میں نے کہا پھر میں بھی عالم ہوں، میں بھی دلیل کے بغیر نہیں مانوں گا، دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی محمد حسین وہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے. اور محبت ہے تو جگایا ہے نا، تجھ سے نہیں تجھے سلا دی ہے. اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے. وہ مجھ سے محبت ہے تو جگا رکھا ہے نا، تجھ سے نہیں تجھے سلا دی ہے. کدی کہو تو صحیح ہے. میرے پیر و مرشد 100 سال کے قریب عمر پائی انہوں نے، سال ہو گئے ان کا. میرے دادا پیر و مرشد وہ دکھ سے کہا کرتے تھے یار 100 سال ہو انہوں آیا بس ڈیکن نہیں دے دیں. اج تک کدی کوئی نہیں آیا جڑا آ کے کہ حکیم صاحب رب بھی ملا دے. آئے منڈا منگن آئے، پیسے لئی آئے، کاروبار لی لوگ آئے. فرمان لگے 100 سال ہو گئے کدی کوئی نہیں آیا جڑا آ کے کہ حکیم جی رب بھی ملا دے. ہم اتنی دور نکل گئے. علم بس کریم ہو یار اکو الف تیرے درکار، علم ناوے وچ شمار جاندی عمر نہیں اعتبار. ہاں حضرت اج کرو حضرت اج کرو خوب حضرت. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. بابا بلے شاہ میں اب کچھ طبیعت میری نہیں ساتھ دے رہی. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے. تیرے اندر بار پلیتی تیرے اندر بار پلیتی. دریا ویخ وحدت دے بڑیا، کمن کیراں دے وچ اڑیا، شاہ عنایت لایا پار. دعا کرو یار دعا کرو یا اللہ سانو بھی کچھ عنایت ملا. آئے بلے شاہ بلے شاہ بلے. اسی اچے ساڑی ذات اچیری، اساں اچ شہر دے رہن والے. اور میرے بابے بلے کا رنگ کیا ہے؟ اسی کسوری، ساڑی ذات کسوری ہے، اساں شہر کسور دے رہن والے. قربان جاؤں بابا بلے شاہ. نفی نفی حضرت، نفی نفی اساں کسوری نفی حضرت. ہاں حضرت وہ نا وارث شاہ نے کہا تھا نا چوڑیاں والیاں ناز وہاون دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں عجز وہاون تے قرب حضوری پاون. تو پھر بلے شاہ نے بھی تو عجز ہی کیا. فرماتے ہیں اساں کسوری ساڑی ذات کسوری، اساں وچ کسور دے رہن والے.